अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और सितंबर की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सितंबर की 28 तारीख है। नाजरीन, आज का व्लॉग काफ़ी मुख्तसर दौरानिए का होगा, क्योंकि मैं आज काफ़ी मसरूफ रहा। और इसीलिए मैं छोटा व्लॉग करूंगा और सिर्फ तीन खबरों पर फोकस करूंगा, जिसमें कि सदर ट्रंप की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि वो अमेरिका के एक और शहर यानी पोर्टलैंड में फौज भेज रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ने कोलंबिया, यानी जो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, बहुत बड़ा और अहम मुल्क है, उसके सदर का वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया है। और साथ ही बाजोड़ में एक वाकया पेश आया जिसमें कि चार नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आज के मौजूद की जानेब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र। पाकिस्तान में ISPR की जानिब से ऐलान किया गया है कि उन्होंने लक्की मरवत में कोई और कार्रवाई की और वहां पर कोई 17 जो फितनतुल खवारिज जिन्हें वो कहते हैं, उनको जो है मारा है। ये वाकया 26 और 27 तारीख की रात, ये दरमियानी शब हुआ। और इसके अलावा बाजोड़ में भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, जहां पर के मुतजाद इत्तलात हैं। कुछ इत्तलात ये हैं कि एक बच्चे खेल रहे थे वहां पर, नौजवान थे, 13 से 18 साल उम्र थी उनकी, और वहां पर कोई मोटर गोला गिरा। अभी ये दो तीन किस्म की खबरें गर्दिश में हैं। एक ये कि मोटर गोला गिरा जिससे कि चार शहादतें हुई। दूसरा ये कि यहाँ पर पहले से एक मोटर गोला पड़ा हुआ था और ये बच्चे उससे कहीं टकराए या कुछ हुआ और वो फट गया और उससे वो उनकी शहादत हो गई। और तीसरा ये कि ड्रोन हमला हुआ है। ये तीन किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हकीकत जो भी हो, हकीकत ये भी है कि जब जो बच्चे जख्मी हुए थे उनको फिर एक फौजी हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंचाया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे शहीद हुए हैं उनकी उम्र 13 से 18 साल के दरमियान बताई जाती है। जो सबसे कम उम्र बच्चा है वो 13 साल की उम्र का है। तो ये एक और बहुत ही खौफनाक वाकया, जिनके घरों से जनाजे उठे हैं, ये तो उनसे आप पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि कोई भी अपने बच्चे इस तरीके से नहीं गंवाना चाहता, जिस तरीके से कि हमारे इन जो कबायली अजला में लोग जाने गंवा रहे हैं यहाँ पर, जिनको हमारे सरकारी हुकाम कोलेटरल डैमेज कहते हैं, और इंसानी हकूक की तंजीमें इनको रियासत की बेसिकली नाकामी कहते हैं। कि वो सब कुछ तो करते हैं, लेकिन जो इंसानी जानों के ज़िया को रोकने की कोशिशें हैं, यकीनन रियासत की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि कोई बेगुनाह अपनी जानें गंवाएं। लेकिन जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप देखिए आज भी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, या फिर कबायली दूसरे अजला जो हैं जहां पर कि मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं या हो रहे हैं। और कुछ इलाकों में माइनिंग की गई है। और उन इलाकों के बहुत सारे लोग आज भी ये गिला करते हैं कि ये माइंस को आज तक साफ नहीं किया गया। कुछ को किया गया है, कुछ इलाकों को उनसे क्लियर किया गया है, लेकिन बाकियों को वैसा ही छोड़ा किया गया है, जिसकी वजह से जाहिर है जिंदगी मुतासर होती है, लोग अपनी जानें गंवाते हैं। ये जो बाजोड़ की तहसील मामून में जो वाकया हुआ है, याद रखिए ये वो इलाका है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है अब, और लोग वापस आ सकते हैं जिन लोगों ने अपने घर छोड़े थे। तो यूं वहां पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। काफी वह हर किस्म की खबरें मार्केट में हैं। और जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि सच एक मरतबा फिर, ये जो बहुत सारी अफवाहों की गर्दिश में या गर्दाब में, वो सच जो है वो छुपा पड़ा है। और हमारी हुकूमत की जानिब से बाकायदा अब तक कोई बाकायदा ऐलान, जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर आपकी नज़र से कुछ गुजरा हो तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरीके से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। और लेकिन चूंकि उसका कोई फिलहाल कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जहां पर यह मालूम हो सके कि गलती कहाँ है। तो यूं इन इलाकों में बेगुनाह लोग इसी तरह जानें गंवा रहे हैं। और इस अमन के नाम पर खून इसी तरह बहाया जा रहा है, चाहे वो रियासत की नीयत हो या ना हो, गलती हो या ना हो। दोनों सूरतों में नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है, जो कि पहले से इन ऑपरेशंस के हाथों बेघर भी हो चुके हैं, उनके कारोबार भी खराब हो चुके हैं। उनके इलाकों में अमन जुजवी तो है, कुछ इलाकों में तो जुजवी है, कुछ इलाकों में सिरे से है ही नहीं। तो इसलिए जो खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में मामलात काफी बिगड़े हुए हैं। और अब थोड़ा जिक्र पेशावर में होने वाले PTI के जलसे का। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पेशावर में PTI ने एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया। कामयाब जलसा था। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तादाद की एग्जैक्ट ज़ाहिर तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन हज़ारों में बताई जाती है।
اور ایک اور چیز جو خبریں آ رہی ہیں جو دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے شرکت کی، بلکہ اس کے علاوہ پنجاب سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اس میں شرکت کی۔ تو یوں تعداد کے لحاظ سے، شرکت کے لحاظ سے اور تقاریر کے لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، ایک ایسی پارٹی کا جلسہ جس کی جو اس وقت ریاستی جبر کا شکار ہے، یعنی ریاست اس کے اوپر ہر قسم کے ظلم کر رہی ہے، ان کے ہزاروں کارکن آج بھی جیلوں میں بند ہیں، بہت ساروں کو سزائیں دی جا چکی ہیں، ایسی سزائیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی انصاف کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی، لیکن پاکستان میں وہ دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان کا وہ جیل لیڈر یعنی عمران خان، جو کہ گزشتہ 2 سالوں سے ان کی کسی نے آواز نہیں سنی، اور ان کی ایک کال پر اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا ایک بار تو پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پبلک اپیل آج بھی موجود ہے۔ ان کی قیادت نے وہاں پر تقاریر بھی کی، گرما گرم تقاریر کی، بھرپور تقاریر کی۔ علی امین گنڈاپور کا خطاب بہت کم، یعنی میرے خیال میں کمزور بھی تھا اور مختصر بھی تھا، اور ایک مرتبہ پھر بہت سارے لوگوں کی رائے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کافی متاثر کرنے کے بجائے ان کو ناراض کیا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے کہ وہ اس جلسے میں بڑے بڑے اعلانات کریں گے، ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ بلکہ ایک علی امین گڈاپور نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، انہوں نے تقاریر تو بہت کی، لیکن ایک کے پاس بھی کوئی سالڈ لائحہ عمل نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کوئی سیاسی تحریک چلا سکتے ہیں جو پرامن بھی ہو، قانون کے دائرے میں بھی ہو، اور جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہو۔ اور ایسی بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، بلکہ اگر پی ٹی آئی نے کچھ سیکھنا ہے تو جا کر آزاد کشمیر میں اس وقت جو وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی جس طریقے کی تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے، اور وہ ایسی تیاری کر رہی ہے کہ وہاں کی حکومت کو اس نے ہلا کے رکھ دی ہے۔ وہاں پر مذاکرات بھی جاری ہیں کہ یہ ان کی جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے 29 تاریخ کی، وہ اس کو واپس لے لیں، لیکن فی الحال جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا تو آخری خبریں آنے تک تو کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی تھی، مذاکرات فی الحال ناکام ہوئے تھے۔ تو یوں یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں اور اس کے لیے ایک اچھی پرامن سیاسی جدوجہد کی گئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جیسے میں نے آپ کو کہا بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ہمیشہ جلسوں پر زیادہ اکتفا کیا، جلوسوں پر بھی اکتفا کیا، لیکن بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ جب انہوں نے نیشن وائڈ پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہو یا شٹر ڈاؤن کی کال دی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور یہی آج نظر نہیں آیا۔ باوجود اس کے کہ جو آن دا گراؤنڈ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے وہاں پر جو موجود کارکنان ہیں، ان کا یہ بلکہ اپنی قیادت سے گلہ تھا کہ ہم تو آئے تھے کہ ہمیں کوئی لائحہ عمل دیا جائے گا کہ ہم اپنے لیڈر کو جیل سے کیسے نکالیں، لیکن اب تک وہ لائحہ عمل آج بھی سامنے نہیں آیا۔ تو یوں تعداد کے اعتبار سے میرا خیال ہے کامیاب جلسہ تھا، تنظیم کے اعتبار سے کافی زیادہ گلے آ رہے ہیں، اور اوور آل جو نمبرز کے اعتبار سے بہت میرا خیال ہے کہ اچھا امپریسو جلسہ تھا۔ لیکن جو تدبیر کے لحاظ سے، یعنی جو آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل ہے، اس کے اعتبار سے انتہائی کمزور، شاید ناکام جلسہ تھا، کیونکہ کوئی آگے کا لائحہ عمل کا واضح اعلان تھا ہی نہیں، صرف اچھی گرما گرم تقاریر ہوئی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آپ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ صدر ٹرمپ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے اوریگن، جو کہ جس کی سرحد جو ہے وہ واشنگٹن اور کیلیفورنیا سے ملتی ہے، وہاں پر صدر ٹرمپ نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ جو فوج کو بھیج رہے ہیں، فوج کو وہ پورٹلینڈ شہر اس لیے بھیج رہے ہیں جو کہ اوریگن کا بڑا شہر ہے، کہ وہاں پر وہ جو امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے جو دفاتر ہیں ان کی وہاں پر حفاظت کریں گے، کیونکہ یہاں پر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو کہ امیگریشن پالیسیز کے خلاف ہیں، جو امریکہ کو محفوظ بنانے کے خلاف ہیں، وہ مسلسل وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ کئی مہینوں سے جاری ہیں۔ لہذا اب ضروری ہے کہ ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے۔ یاد رکھیے کہ گزشتہ دنوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر آئس کے جو سینٹرز ہیں وہاں پر باقاعدہ حملے ہوئے، فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ تو اب جو صدر ٹرمپ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس پر یوں تو بڑی تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ بھر میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور جو امیگریشن انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن کا پتہ لگا کر ان کو گرفتار کر کے ان کو ملک بدر کر رہی ہیں، اور امریکہ کے مختلف شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کی گلی اور سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے صدر ٹرمپ اب تک 3 شہروں میں نیشنل گارڈز کو بلا چکے ہیں، جن میں لاس اینجلس، واشنگٹن ڈی سی اور میمفس شامل ہیں، جبکہ پورٹلینڈ اوریگن کے
اعلان کے بعد اب یہ چوتھا شہر ہے جہاں پر اب ان کی سڑکوں اور گلیوں میں فوج گشت کرتی نظر آئے گی، بالکل ویسے جیسے کہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی نظر آ رہی ہے۔ مقصد ان سڑکوں کو محفوظ بنانا ہے، لیکن اس پالیسی پر امریکہ میں کافی حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سفارتی ہلچل اس نے مچا دی ہے، اور وہ یہ کہ آج امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کولمبیا کے صدر ہیں گستاوو پیٹرو، ان کا ویزا امریکہ نے کینسل کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ صدر پیٹرو نے جمعے کے روز نیو یارک میں ایک جلسے سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ صدر یعنی کولمبیا کے صدر نے نیو یارک میں ایک جلسے میں کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کی مدد کے لیے ایسی طاقتور فوج کھڑی کی جانی چاہیے جو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوج سے بھی بڑی ہو۔ یہ کولمبیا کے صدر امریکی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ پیٹرو کے اشتعال انگیز اور خطرناک بیانات پر ان کا ویزا منسوخ کیا جا رہا ہے۔ صدر پیٹرو نے جواب میں کہا کہ یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ یہاں امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ عالمی روایات کے مطابق سربراہان مملکت کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے مکمل استثناء حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس سے مکمل طور پر متفق نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہر قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرد جنگ کے دور میں بھی جب اس زمانے کے سوویت یونین کے جو لیڈر تھے، نکیتا خروشیف، یا پھر فیدل کاسترو جو کیوبا کے سربراہ تھے، یا پھر وینزویلا کے سابق صدر ہیوگو شاویز، ان سب کو امریکہ میں یہ آتے تھے، امریکہ پر ہمیشہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شدید تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ان کو کبھی بھی کسی حکومت نے نہیں روکا۔ پیٹرو کا ویزا جو منسوخ ہونا جو ہے، یہ ایک امریکی جو پالیسی ہے ویزا کے حوالے سے، یہ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف امریکہ اور کولمبیا کے تعلقات میں تناؤ پیدا کرے گا، بلکہ یہ سوال بھی چھوڑے گا کہ کیا اب اقوام متحدہ بھی صرف ان کے لیے ہے جو واشنگٹن کی پالیسی سے متفق ہوں۔ یہ ایک رائے ہے جو امریکہ میں بیان کی جا رہی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شاید تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔